علیکم، میں آپ کا ہوسٹ شروز خان ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں گڈو بھائی، اور ایک بار پھر ہم ان سے ان کی ذاتی جو فرانس کے اندر لائف گزری ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ تو گڈو بھائی، عوام جی آپ کا ویٹ کر رہی ہے، کافی ٹائم ہو گیا تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ کیا نہیں۔ نہیں وہ تو ہے نہیں میں جب آپ نہیں تھے آپ بیمار تھے مجھے پتا ہے وہ جب آپ کے یہاں پہ تھوڑا سا جانا تھا تو میں خود اکیلا پروگرام کرتا رہتا تھا۔ تو آج آپ نے کہا کہ میں ہم جو ہے وہ ذاتی طور پہ جو ہے کس طرح ہم نے ٹائم گزارا فرانس کے اندر۔ جی بالکل۔ دیکھیں فرانس کے اندر ٹائم گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک غیر ملکی کو میں تو فرانس کے اندر غیر ملکی تھا، ظاہری بات ہے، تو سب سے پہلی پرابلم جو آتی ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس پیپر نہیں ہوتا۔ اچھا پیپر یہ نہیں کہ جاتے کہ ہم ویزے پہ ضرور جاتے ہیں یا ویزے کے بغیر جاتے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ بغیر ویزے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں ڈنکی سسٹم، اچھا یعنی کہ غیر قانونی طور کے اوپر بارڈر کراس کرتے ہیں یونان سے ٹینکروں کے اندر۔ یہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ تو میں جو ہے فرانس جو ہے وہ فارچونیٹلی جو ہے ویزے کے اوپر گیا، لیکن پھر بھی ویزا جو ہے میرا زیادہ 15 دن کا تھا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے پھر وہ میں بغیر ویزے کے رہا وہاں پہ، اور میں نے 2005 میں جو ہے 95 میں میں فرانس گیا، اور 205 کے اندر لا آف نیچرلائزیشن یو این او کا قانون ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں اگر 10 سال رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ 10 سال کے پروف دیتے ہیں کہ میں اس ملک میں 10 سال سے ہوں اور میرے خلاف کوئی پولیس وغیرہ کا کوئی کیس نہیں ہے، اچھا میں جینٹلمین طریقے سے رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے مہربانی کر کے جو ہے پیپر دیجیے، رہنے کی اجازت دیجیے تاکہ میں لیگل طور پہ اس ملک میں رہوں۔ تو مجھے اس قانون کے تحت جو میں نے 2005 کے اندر پیپر دیے۔ باقی 2005 کے بعد جو میں فرانس آتا جاتا رہتا ہوں، اور آپ کو جو ہے میرے چینل آل پاکستان وائس جو ہے وہ پیرس وزٹ کے نام سے جو ہے وہ میری شارٹس، کیونکہ ہم نے اگر ہم اپنی پیسے بنائیں تو بہت لمبی بن جائے گی، تو شارٹس کے طور کے اوپر پیرس کے ہم نے مختلف مقامات جو ہیں وہ دکھائے۔ تو شارٹس کے اندر آپ کو میری پیرس وزٹ کی جو ہے بہت ساری وہ مل جائیں گی، فوٹیج ویڈیوز مل جائیں گی۔ اصل میں جب میں فرانس میں گیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہم ہیں انگلش اسپوکن کنٹری، ہمارے انڈیا پاکستان جو ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ میرے دور میں 95 کے اندر جو ہے وہ انگلش ہونی چلتی تھی۔ اس وقت یورپ بھی نہیں بنا تھا، یہ تو یورپ بننے کے بعد جو ہے انہوں نے اب جو ہے وہ انگلش کو جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا ایکسیپٹ کیا ہے۔ نہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ پہلے کسی زمانے میں انگلینڈ اور فرانس کی جنگیں رہی ہیں تو وہ فرینچ لوگ جو ہیں وہ انگلش بولنا ناپسند کرتے تھے، لیکن کیا ہے یورپ بننے کے بعد ان کی مینٹیلٹی ان کی سوچ میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، اور اب جو ہے وہ انگلش وغیرہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں اپنے اسکولوں کے اندر، یعنی کہ آپ جو ہے کالج کے اندر اسکول کے اندر ایک تو ان کی فرینچ تو ان کی ہے ہی ہے زبان، اس کے علاوہ جو ہے آپ 2 زبانیں جو ہے وہ دوسرے ملک تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے کوئی جرمنی انگلش لے لیتا ہے، کوئی اٹالین انگلش لے لیتا ہے، جو جس کا ان کے ٹیسٹ ہو اس طرح لے لیتا ہے۔ کوئی جاپانی بھی سیکھ رہے ہیں آج کل، چائنیز بھی یہاں پہ زبان۔ تو وہاں پہ ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ کیوں آسان ہے وہاں پہ زندگی گزارنا، حتیٰ کہ یقین مانے آپ کے پاس پیپر نہیں بھی ہیں تو آپ کا میڈیکل 100% فری ہے۔ اچھا جی آپ گئے وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے وہ میرے دور کے اندر ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے اسسٹنٹ سوشل وہاں پہ ایک بیٹھی ہوتی تھی خاتون یا آدمی، تو وہاں پہ آپ جائیں آپ کہیں گے میرے پاس پیپر نہیں ہے تو وہ 1 سال کا جو ہے نا آپ کو وہ بنا دیتے تھے، اس کے اندر 100% دوائی اور ڈاکٹرز کے پاس وزٹ فری۔ تو اس طرح کی بات ہے۔ تو ہم نے جس وقت ہم گئے ہیں تو ہم نے ٹھیک ہے غیر قانونی طور پہ کام ضرور کیا ہے دکانوں پہ، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے فرانس کو، فرانس جو ہے وہ صرف 2 چیزیں مانگتا ہے، وہ کہتا ہے ایک تو آپ گندے نہ رہیں، آپ کا لباس جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے آپ نے ان کے ملک میں بالکل لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ پاکستانی دیکھیں پاکستانی اور غیر ملکی وہاں پہ کیوں پکڑے جاتے ہیں، کیوں ڈپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کیا ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کر دیا، پاگلوں کی طرح لڑ پڑے، ادھر سے پھر وہ کوئی نہ کوئی ظاہری بات ہے بلڈنگ کے اندر سے کوئی اس نے کر دیا، وہ پولیس آ کے پیپر چیک کیے، پیپر نہیں کیے، وہ آپ کو ڈپو میں لے گئے، پھر وہاں سے آپ کو ایمبیسی میں لے گئے، اس طرح کر کے جو ہے تو پھر بعض کا رپورٹ تک کے چانس ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہے کہ جب میں پاکستان فرانس پہنچا تو بڑے بھائی نے 2 باتیں
بیٹا اگر آپ جو یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں دیکھیے تو آپ صاف ستھرے رہیے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. مطلب یہ آپ نے اس جگہ رہائش کرنی ہے کیونکہ ہمارے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو وہ علیحدہ رہتے تھے. تو اس جگہ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ ابھی فرانس وہ میں ابھی بھی وہی تھے. پھر اس سے وقت تھا. میں جاتے کے ساتھ اس معاشرے کو دیکھا تو اس میں نے ریئلائز کیا کہ میرا یہاں پہ پہلی بات تو یہاں پہ انگلش کا سامنے کرنا. پھر میرا یہاں پہ جو ہے وہ فرینچ سیکھنا بہت ضروری ہے. تو یقین مانے میں جس وقت میں نے وہاں پہ شروع ہر غیر ملک کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے پہلے پولیٹیکل اسٹے لیں گے. اس میں سے آپ بتائیں گے کیا کہ آپ کے پرابلم ہے, آپ کو پوری روٹ نہیں ہے, تو وہاں پہ حاضری زیادہ نامہ دے دیتے ہیں. اس کے بعد لوگ سال ڈیڑھ سال ان کو تھوڑی سی مدد بھی ملتی ہے گورنمنٹ سے اس دوران. اور جو ہے اس کو اس اصل میں وہ پیریڈ ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے. آپ نے اس پیریڈ کے اندر گورنمنٹ کیونکہ آپ کو پیسے دے رہی ہے, آپ نے اس پیریڈ کے اندر جو ہے آپ نے فرینچ بھی سیکھ لینی ہے. پھر آپ نے اپنی رہائش کا بندوبست بھی کر لینا ہے کہ کون سی رہائش میں آپ رہیں گے. پھر ساری چیزیں جو ہے آپ نے اس سال کے اندر مینیج کریں. تو میں نے پہلے سال جو ہے یہ چیزیں مینیج کر لی تھی, اللہ کا شکر ہے. اور میں یہی کہوں گا جتنے بھی پاکستانی اس وقت اگر یہ میری ویڈیوز دیکھیں تو میں انہیں شیروز بھائی یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں فرانس کے اندر اگر آپ ہیں تو آپ فرینچ سیکھیں. یہ چیز ہے. میرا انشاءاللہ بوجو اردو کے نام سے جو ہے میں نے ایسے پاکستانی جو وہاں پہ جن کو یہ فرینچ کے بارے میں ڈفیکلٹیز ہیں وہ میں نے اب چینل شروع کیا ہے تو ان قریب وہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ. ابھی اس کے اندر میں نے یہی کہا کہ خدا آپ اپنی مدر لینگویج سے جو ہے اپنی لینگویج سے میں نے 2-3 مہینے شروع میں ضائع کر دی کیونکہ ہماری پہلی سوچ انگلش نہیں ہے. جس کی جو آپ کی سوچ ہے اگر آپ پنجابی ہیں تو پنجابی سے ڈائریکٹ فرینچ سیکھیں. اردو اگر آپ کی سوچ ہے تو اردو سے سیکھیں, سندھی بھائی سندھی سے سیکھیں, ہمارے بنگالی بھائی بنگالی سے سیکھیں. جی تو بات ہو رہی تھی وہاں پہ. پھر آپ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی دفتر میں جاتے ہیں اس دوران تو یہاں پہ کام پڑتے تھے دفتر. ہم نے جو ہے مختلف دفتر کے اندر جو ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں میڈیکل کے بارے میں یا کسی سے یا اگر ہم کہیں پہ ہمیں رہائش چاہیے گورنمنٹ کی دیتی ہے وہاں پہ رہائش تو وہاں پہ جا رہے ہیں تو یقین مانے آپ جس دفتر میں جائیں گے آپ کا جو ہے پاسپورٹ کے اوپر اگر کام ہو رہا ہے تو پیپر نہیں دیا تو ان کو کوئی اس چیز سے نہیں ہے. انہوں نے قانون بنایا ہے تو آپ کو کسی بھی لیٹر کا جواب یقین مانی جب وہ دیتے ہیں تو نیچے ان کا آرٹیکل نمبر یعنی کہ ملک کا قانون کے مطابق یہ ہم نے تیری اپلیکیشن دی. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ دیا انہوں نے. اگر تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت ہم نے تجھے ریجیکٹ کیا, لیکن ساتھ ہی ایک آرٹیکل اور لکھے اس کو اس نے مجھے حق دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے آپ آ جائیں اور اس کے اوپر دوبارہ اپیل کریں. تو اس کے اندر پھر ہم 30 دن باؤنڈ ہوتے تھے تو 30 دن کے اندر ہم دوبارہ اپیل کرتے ہیں. مطلب یہ ہے فرانس میں آپ بتانے کا کہ فرانس کے اندر آپ جب رہتے ہیں تو آپ کو بالکل وہ قانونی طور پہ جواب دیتے ہیں. ہر دفتر میں کوئی بھی ان کی کارسپونڈنس دفتری کسی بھی سبجیکٹ میں ہو یعنی کہ بجلی والے کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے اپلیکیشن دیا تو وہ دیکھے گا کہ آپ نے آرٹیکل نمبر اس کے تحت جو آپ نے اپلیکیشن دی ہم اگلے 24 گھنٹے میں آرٹیکل نمبر اس کے تحت جو ہے آپ کے گھر پہ بجلی لگا دیں گے اور آپ کے نام سے لگائیں گے. تو اس طرح کر کے مطلب یہ ہے کہ فرانس جو ہے وہ ملک ہے جہاں پہ قانون کی پاسداری ہے اور ہر چیز آپ کو قانونی طور پہ جواب دیتے ہیں. ہر چیز ہر کارسپونڈنٹ جو ہے وہ آپ کو بالکل قانون کے مطابق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو وہاں پہ جانا چاہیے. یہ چیزیں تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہیے. وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ملتا ہے. تاکہ آپ غیر قانونی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں یا پینٹ کا کام کر رہے ہیں وہاں پہ بغیر پیپروں کے یہی کام ملتے ہیں تو یا الیکٹریسٹی کا کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو آپ کو کام کروانے والا ہے پھر وہ اس ملک کے قانون کے تحت وہ کیبل جو ہے وہ غلط نہیں ڈالے گا کیونکہ وہاں پہ کیبل پاس ہوئی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ 1129 کی کیبل ڈالنی ہے ان کے اپنے قانون ہیں. یہاں پہ آپ نے انٹرنیٹ میں اس کی کیبل ڈالنی ہے اور آپ نے جس کام ختم کیا اگر ان کا کوئی انسپیکٹر آ گیا چیکنگ کرنے کے لیے اور آپ نے کیبل اور جو بجلی کی وائر صحیح نہیں ڈالی تو آپ کو جو ہے وہ جرمانہ بھی کر سکتا ہے یا آپ کو کہے گا بھی مسٹر یہ میں تیری پاس نہیں کر رہا جب تک یہ پاس نہیں ہوگی تو آپ پرائیویٹ رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھیں ادھر ہر ملک میں یعنی کہ یورپ کے تقریباً ہر ملک میں ایک ہی جیسا قانون ہے. میں اٹلی میں بھی رہا ہوں وہاں پہ بھی دیکھا ہے, میں انگلینڈ بھی گیا وہاں پہ بھی دیکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہمارے
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अलावा तमाम मुल्कों में कानून है, तो ये चीज़ है। बाकी लाइफ अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजरी है वहाँ पे। पेपरों के साथ भी गया, पेपरों के साथ भी बाद में पेपर भी बने, और हमने जो है अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हमारा आज तक का रिकॉर्ड सामने है कि आज तक किसी पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि वहाँ पे ये है कि आप जो है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमें अपने पाकिस्तान में भी हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हम ये कहते हैं यार पाकिस्तान में भी आप एक कानून बनाएं कि रात को 10 बजे के बाद आपने ऊंचा म्यूजिक नहीं करना। यहाँ पे भी बनाए कानून। वहाँ पे जो फ्लैटों की लाइफ है वहाँ पे आप 8 बजे के बाद शो नहीं करना, 6 बजे के बाद तो कर ही नहीं सकते, 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। सैटरडे को अगर आपके घर में कोई तकरीब है तो कहते हैं भी आप सबसे पहले जो है नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे, हर बिल्डिंग के अंदर के नोटिस बोर्ड, उसके ऊपर वो बड़ा एक्सक्यूज करके लिखेगा कि आज मैं बिल्डिंग वालों से माफी चाहता हूँ कि आज मेरी बेटी की सालगिरह है, बेटे की सालगिरह है, मेरी बीवी की या मेरी सालगिरह है, और मेरे गेस्ट आएंगे रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, मेरे फ्लैट से आपको थोड़ा सा म्यूजिक की आवाज़ आएगी, इनकी माफ़ी मांगते हैं वो फिर अंदाजा है। तो इंतहाई आसान लाइफ गुजरी है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी मेरी तमाम अभी तक जो पेरिस में विजिट करता आता जाता रहता हूँ, तो मेरी शॉर्ट्स के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि पेरिस कैसा है। इंतहाई साफ सुथरा मुल्क है, रोड्स बिल्कुल टूटी हुई नहीं है, और जो रोड कटिंग उन्होंने की होती है वो अगर किसी ने पाइप डालना है किसी महकमे ने, तो वो पाइप डाल के उसके बाद दोबारा रोड बनाने का वो उसी वक्त जो है वो पाबंद है। हाँ जी। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा प्रोग्रामों के अंदर जो है मुख्तलिफ उधर के कवानीन और उधर की छोटी जो है दिखाता रहूँगा। आज का प्रोग्राम इसी पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज भाई आपका, एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हुए। तो इंशाल्लाह फिर मौजूद होंगे, फिर आएंगे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस देखा आपने, हमारे साथ थे आज हमारे गुड्डू भाई। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे चीज़ें हमें बताई हैं, और इसी तरीके से ये फ्रांसिस सिखा रहे हैं। वैसे इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। खुदा हाफिज़।